بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کے چھٹے سپارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر کوئی مظلوم انصاف کے حصول کے لیے اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کی شکایت کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے یا عدالت کی طرف جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ کوئی کسی کی اگر برائی کرتا ہے یا پیٹھ پیچھے اس کی برائی کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو یقیناً یہ غیبت میں شامل ہوگا، لیکن اگر مظلوم اپنے اوپر روا رکھے جانے والے ظلم کی بنیاد پر اس کی برائی بیان کرے اور عدالت جج قاضی کے پاس چلا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو انصاف کے حصول کے لیے جا رہا ہے، یہ غیبت یا تہمت، اتہام و الزام تراشی کے گناہ کے اندر نہیں آئے گا، یہ تو عدل چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چل کر کے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہود کے اس دعوے کی تردید فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، تو اللہ رب العزت نے تردید فرمائی، نہ ان کو قتل کیا انہوں نے، نہ سولی پہ لٹکایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا۔ اور جیسا کہ ہم سب مسلمانوں کا یہ بنیادی اور کلیدی ایک عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرق منارۃ البیضاء، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے اہم ترین نشانی یہ بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی بڑی بھرپور تردید فرمائی۔ دراصل عیسائیوں کے تین فرقے تھے، ایک یہ جو یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ، دوسرا فرقہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرا فرقہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی روح القدس، اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس عقیدہ تثلیث کی بھرپور تردید فرمائی اور تردید فرما کر کے یہ فرمایا کہ عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا شدہ بشر اور خدا کے سچے رسول ہیں، یہ ہے اصل حقیقت، اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے کلالہ کی وراثت کا تذکرہ فرمایا۔ کلالہ کون ہوتا ہے؟ یعنی وہ جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین ہو، یعنی نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے کوئی ہو، اولاد بھی کوئی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں رہی اور والدین بھی کوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی اگر بہن ہے، ایک ہے یا دو ہے، بھائی ہے، تو پھر شرعی قانون کے مطابق ان کی وراثت کا تذکرہ فرمایا، بہن ہو تو اس کو نصف سے زیادہ ملے گا، اور اگر بھائی ہوں تو پھر بھائی کتنے ہیں کتنے نہیں، تو ایک شرعی ترتیب کے مطابق بہن بھائیوں کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ دراصل عربی زبان کے اندر دسترخوان کو کہتے ہیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے باقاعدہ دسترخوان نازل فرمائے جانے کی دعا فرمائی تھی، اس لیے اس سورت کا نام باقاعدہ سورہ مائدہ رکھا گیا۔ ابتدا اس کی اوفو بالعقود سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگ جو ایمان لائے وعدے پورے کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد کہتے ہیں گٹھان لگانا، گویا جب آپ وعدہ کرتے ہیں، زبان دے دیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو آپ نے بات کو گٹھان لگا لی، پکا کر لیا، مضبوط کر لیا۔ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی گئی، یہاں پر بھی اسی علامت کا تذکرہ ہے کہ یہ حدیث میں تو ہے ہی، لیکن ایمان والوں کہہ کر وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ٹوٹل 9 چیزوں کی بھی حرمت کا تذکرہ فرمایا، جس میں مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نام کے علاوہ پر کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور اگر ذبح کیا گیا، ضرب کے ذریعے سے اگر کوئی جانور مارا گیا، لڑکا کر کے اگر کوئی جانور مارا گیا، یا کسی درندے نے کسی جانور کو پھاڑ لیا اور مار دیا، اب وہ کسی جگہ پر مقتول یا مرا ہوا جانور مل جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے کھانے سے اور اس کے گوشت سے بھی ممانعت فرمائی۔ ٹکر اور تصادم کے ذریعے سے اگر کوئی جانور مر گیا، یعنی ظاہر ہے کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو ایسے جانور کو بھی کھانا شرعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جامع آیت
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन दीन तुम्हारा मुकम्मल हो गया और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद कर लिया और मैंने अपनी नेमत पूरी कर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, ये अरफात के मौका पर ऐलान हुआ था। नुज़ूल के एतबार से अल-यौम अकमलतु लकुम अल-आया, ये आयत कुरान की सबसे आखिरी आयत है। और आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर उनसे फरमाया था, बताओ मैंने ये कुरान पहुँचा दिया कि नहीं। सब सहाबा बैक आवाज़ कह उठे कि हम गवाही देते हैं कि या रसूलल्लाह आपने पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुम्मा रफ़अ बसरहु इला समा, आसमान की तरफ देखा और फिर फरमाया, या अल्लाह तू गवाह रहना, ये कह रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया। यहाँ एक बात और भी ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि ये जो कहा जाता है कि दीन मुकम्मल हो गया, तो बाज़ लोग समझते हैं कि कई जदीद मसाइल भी तो होते हैं, तो उनका तो फ़िक़ही नया इज्तिहाद करना पड़ता है। तो ये याद रखें कि वो भी ख़ुद कुरान में शामिल है। असल बात यह कि कुछ मसाइल शरीयत कुरान ने वाज़े कर दिए, कुछ मसाइल अहादीस तजरिबा ने, और कुछ का मामला ये हुआ कि कुरान और अहादीस में उसूल बयान कर दिए गए। अब वो जो कवानीन और उसूल और ज़वाबित थे, उन उसूलों के दायरे और हुदूद और रोशनी में क़यामत तक आने वाले तमाम जदीद फ़िक़ही मसाइल को हल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जगह पर भी और आगे भी कई मकामात पर अहले किताब के ज़बीहे का तज़किरा फरमाया, जो आगे चल कर के आ रहा है। अहले किताब का ज़बह किया हुआ जानवर शरअन हलाल है, मगर ये याद रखें कि अहले किताब से मुराद कौन है? यहूद व नसारा, नंबर एक। नंबर दो बात यह कि वो हकीकी यहूद व नसारा हों। नंबर दो बात यह है कि अहले किताब का जानवर और ज़बिया इसलिए हलाल करार दिया गया था कि वो ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लेते थे। चुनाचे आज भी यहूद और नसारा वो अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह करते, इसलिए जब अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह किया जाए तो उनका ज़बिया और जानवर हलाल है। तीसरी बात यह है कि वो मुतअय्यन जानवर की जो मुतअय्यन रगे हैं शरई एतबार से जिनको काटना ज़रूरी है, वो उनको ज़बह करे। झटके का गोश्त ना हो, वो किसी और तरीके से जानवर को कत्ल ना कर देते हों, बल्कि वो मुतअय्यन रगें काटते हों। ये तीन शराइत अगर पाई जाए तो जाहिर है कि अहले किताब का ज़बीहा शरई तौर पर हलाल है और वो मुसलमान खा सकते हैं और उसमें कोई हरज की बात नहीं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल व इंसाफ का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, तुम अल्लाह के गवाह बन करके और इंसाफ के साथ, अदल के साथ मामला किया करो। अदल और इंसाफ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया। फिर उसके बाद यहूद व नसारा के एक दावे की भी बड़ी सख्त तरदीद फरमाई। यहूद व नसारा को जब दावत दी जाती थी, ये कहते थे नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम तो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इनसे पूछ लें, ये सवाल करें, अगर तुम अल्लाह के कुर्ब रखने का दावा करते हो तो फिर आखिरत में अल्लाह तुमको अजाब क्यों देगा? अल्लाह ताला तुमको अजाब क्यों देगा? जब ये बात उनको कही जाती थी तो वो कहते थे कि हमें तो अजाब नहीं होगा, अगर होगा तो गिनती के चंद दिन होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस दावे की भरपूर किस्म की तरदीद फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाबील का और काबिल का तज़किरा फरमाया और उसका मुख्तसर तरीन खुलासा ये है कि दरअसल आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के आने के बाद तवालुद व तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ और जुड़वा औलादें अल्लाह ने पैदा फरमाई। यानी जो अल्लाह ने दो जुड़वा औलादें यूं कि एक मर्तबा बेटा पैदा हुआ तो उसके साथ एक लड़की भी पैदा हुई, फिर बेटा पैदा हुआ उसके साथ लड़की भी पैदा हुई। अब अल्लाह ने जिस बेटे के साथ लड़की पैदा फरमाई थी उसके साथ निकाह को हराम करार दिया, लेकिन दूसरे के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसके साथ निकाह को जायज़ करार दिया था। अब हुआ ये कि काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी। काबिल ये चाहता था कि जो मेरे साथ पैदा हुई है लड़की, मैं उससे निकाह करूं, हालांकि वो हराम थी, अल्लाह ने उसको हराम करार दिया। बल्कि अल्लाह का हुक्म यह था कि हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई तुम उसके साथ निकाह करो। इस पर काबिल ने अव्वलन हसद का मामला किया और हसद गुस्से का गुनाह इसका इर्तिकाब किया। उस मौके पर इस इख्तलाफ और तनाज़े से बचाव के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने यह तजवीज़ अता फरमाई कि तुम दोनों कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी तो जाहिर है कि उसके हक में फैसला हो जाएगा। तो मामला ये हुआ कि कुर्बानी की तो हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की नहीं। इसे और मज़ीद गुस्सा आया तो कहीं
مفسرین نے بہت اچھی بات لکھی کہ سب سے پہلا گناہ جو دنیا میں سرزد ہوا ہے وہ حسد کا گناہ ہے، کہ یہاں قابیل حسد کر رہا ہے۔ حسد کا جرم یہ پہلا جرم ہے جس کا ارتکاب کیا گیا۔ اس کے ہی نتیجے میں قتل کا دوسرا بڑا جرم ہے جو قابیل نے انجام دیا۔ اس کے بعد اللہ نے باغیوں کی اور ڈاکوؤں کی سزا بڑی سخت قسم کی بیان فرمائی کہ جو باغی اور ڈاکو ہوتے ہیں ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد چور کی سزا بیان فرمائی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ ایک مخصوص مقدار ہے، اگر اس حد تک شرعی شرائط کے مطابق اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ شریعت اور قرآن کریم کا حکم ہے، اور سچی بات یہ ہے حدود و تعزیرات کا اگر صحیح طور پر نفاذ ہو جائے دنیا میں امن و سلامتی آ جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ سے موالات، قلبی دوستی سے بنا فرمایا۔ یاد رکھیں، ایک ہے اخلاقیات، ایک ہے مدارات، ایک ہے مواسات، یہ سب چیزوں کی اجازت ہے۔ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اس پہ شریعت نے کوئی روک ٹوک نہیں لگائی ہے۔ تبلیغ کی نیت سے آپ ان کو قریب کریں، اس میں بھی کوئی، لیکن دلی محبت یہ صرف ایمان والوں کا حق ہے۔ لہٰذا موالات، دوستی، محبت قلبی، حب دماغی، حب قلبی، یہ صرف ایمان والوں کا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ سے قلبی موالات یعنی قلبی دوستی، دلی محبت سے باقاعدہ منع فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مرتد ہونے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی اسلام کو، دین کو اور اسلام کے حق راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنا نقصان کرتا ہے اور اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام اور قرآن کی تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا آپ اس کی تبلیغ کیجئے اور اسے آگے پھیلائیے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً الآیہ کے ذریعے سے یہ فرمایا مشرکین یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود بھی دشمن ہیں، عیسائی بھی دشمن ہیں، مگر فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہاری جو دشمنی پر جو لوگ اترتے ہیں وہ مشرکین اور یہودی ہیں۔ یہود تم سے سب سے زیادہ عداوت اور نفرت کیا کرتے ہیں۔ اللہ ان قرآنی احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔